الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ سورة المائدہ آیت نمبر 8۔ قال اللہ تعالی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسلامی ریاست میں عدل کا قیام مسلمانوں کی زندگی کی اصل روح ہوتی ہے۔ سارے نظام اور سارے سسٹم اسی کے تحت ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا، اور اس لیے فرمایا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص ہمارے نزدیک اس وقت تک کمزور ہے جب تک کہ ہم اس کو اس کا حق دلا کر اس کو تگڑا اور طاقتور نہ کر دیں۔ اور اس کام کے لیے تمام نمائندہ شخصیات کو قاضی کے عہدے پہ بٹھایا جاتا تھا، اور وہ دور بھی ایسا تھا کہ وہ سب لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے، کیا مدعی اور کیا مدعا علیہ، اور اس لیے ان کو اللہ سے ڈرنے کا بہت پتہ تھا۔ اور اس لیے قرآن کریم کی یہ جو آیت سورۃ النساء کی 135 نمبر کہ واتقوا اللہ، یاد رکھو ڈرو اللہ سے کہ جو تمہارے عملوں کو باریک بینی سے جانتا ہے۔ اور دوسری آیت میں یہی فرمایا کہ اللہ تمہارے عملوں سے جو تم کرتے ہو بے خبر نہیں ہے۔ اور جگہ پہ فرمایا اور ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے عملوں کرتوتوں سے بے خبر ہے، اور ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ اس لیے قیامت کو خدا کہتا ہے یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہیاں کھڑی ہوں گی، کوئی گواہی باہر سے نہ آئے گی، تو ظالم کے اپنے جسم کو خدا حکم دے گا کہ اس کا چمڑا، اس کی انگلی، اس کے ناک، اس کے کان وہ بولنے لگ جائیں گے۔ اور یہ قرآن میں ہے، یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ وہ بولیں گے تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ بولیں گے تو وہ کہے گا میرا جسم ہو کہ میرے خلاف بولتے ہو۔ وہ جواب میں کہیں گے ہم کیا کریں، خدا جو ہمیں بلاتا ہے تو خدا تو زبان دے دے گا۔ تو اس لیے اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے، جب شہادتیں قائم ہو جائیں تو پھر فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر فیصلے بھی وہ معمولی فیصلے نہیں ہیں۔ جہنم کی آگ ہوگی، اور ہائی لیول کا ابلتا ہوا پانی ہوگا جو جلد کو الگ کر دے گا، ہڈیوں کو الگ کر دے گا، پھر جڑ جائیں گے۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ایسے قاضی جو فیصلہ انصاف پہ کرے، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس تلوار سے مار دیا گیا جس کی دھار ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک واقعہ حضرت عمر فاروق کا ہی ہے کہ انہوں نے ایک بندے سے گھوڑا لیا، سواری لی بدو سے، اور اس کے پیسے طے کیے۔ پیسے طے کرنے کے بعد اس کے جب بیٹھے تو وہ گھوڑا تھوڑا سا آگے گیا تو وہ لنگڑانے لگ گیا۔ آپ اس کے بعد واپس آ گئے، اس کے کہتے ہیں بھائی یہ تو چل ہی نہیں رہا، یہ تو لنگڑا گیا، اس کی تو ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہے، میں یہ لو واپس۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں لیتا، ہمارا تمہارا معاہدہ جیسے ہوا تھا، جس پیسے جیسے میں نے دی تھی وہ تو ویسی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ بدو کہتا ہے کہ قاضی شریح بن الحارث الکندی پہ آپ متفق ہیں، لے جاؤ، ٹھیک ہے فیصلہ کراتے ہیں۔ اور جب وہ اس قاضی کے پاس گئے جس کا بڑا نام تھا، اس قاضی نے دونوں کو سنا، بدو کو اس نے پہلے سنا، اور پھر امیر المومنین کو کہتا ہے امیر المومنین جب آپ نے یہ سودا لیا تھا تو کیا یہ گھوڑا، یہ سواری یہ اسی طرح لنگڑا رہی تھی یا صحیح سالم تھی؟ انہوں نے کہا جس وقت میں نے سودا لیا تھا اتنی قیمت کا تو وہ صحیح سالم تھی، تو جس وقت تو نقص نکلا، جب نقص نکل آیا تو پھر یہ واپس کیوں کرے؟ یا تو اسی طرح صحیح سالم کر کے اس کو دو، تو یا پھر اسی طرح قبول کرو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی سودا لے تو سودا واپس کرے تو اسی طرح خوشی خوشی واپس کر لینا چاہیے، وہ اور مضمون ہے اور ٹاپک ہے۔ اگر نقص کر کے واپس کرے گا تو وہ تو کوئی نہیں لے گا نہ وہ لینے کا پابند ہے۔ اس لیے قاضی صاحب شریح نے ان کو کہا امیر المومنین یا تو آپ اسی طرح لے لیں یا پھر نقص دور کر کے اس کو واپس کریں۔ تو یہ وہ جج تھے، وہ قاضی تھے کہ اتنے
نامور اور جن کی ہیبت سے قیصر روم بھی کانپا کرتے تھے، وہ عمر ابن الخطاب ہیں، اور ان کو قاضی شرح کہتا ہے کہ یہ فیصلہ پھر اسی طرح ہوگا، یا آپ کو اسی طرح رکھنا ہوگا، اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہوں، اور بدو کے حق میں فیصلہ کیا اور وہ ڈرے نہیں ہے۔ انصاف کا یہ تقاضا ہے، اس لیے ہم نے جو آیت پڑھی ہے سورۃ النساء کی ہے، ایمان والو انصاف پر قسط کو مضبوطی کے ساتھ قائم کرنے والے بن جاؤ، چاہے کہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو جائے، اور چاہے تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جاؤ، ڈرو مت۔ اگر تم غریب ہوگے، فقیر ہوگے، یہ باتیں مت دیکھو۔ اگر تم نے خواہش کی اتباع کرتے ہوئے عدل کو چھوڑ دیا تو یہ یاد رکھو کہ اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، اور یہ بھی ہے کہ کسی کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ روک دے۔ یہ یاد رکھو کہ پھر خدا وہ ہے کہ جو ہر چیز کو خوب جانتا ہے، اور پھر اس کو بدلہ دینا بھی آتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر کمنٹ کریں گے تو مہربانی ہوگی۔